السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے پریویس لیسن میں چیپٹر سٹارٹ کیا تھا فتح مکہ، اور اس چیپٹر میں ہم نے فتح مکہ کے جو حوالے سے پس منظر تھا، جو بیک گراؤنڈ تھا کہ کن وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا ارادہ فرمایا، اور کیا معاہدہ ہوا تھا، اور ان شرائط کو تفصیل کے ساتھ ہم نے پریویس لیسن میں پڑھ لیا تھا کہ ایک صلح حدیبیہ میں جو شرط تھی کہ کوئی بھی قبیلہ کسی دوسرے قریش مکہ یا مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں دوسرا قبیلہ چاہے دشمنی بھی ہو ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ لیکن جو اسی معاہدے کی روح سے جو قبیلہ بنو بکر تھا وہ قریش کے ساتھ مل گیا، اور جو قبیلہ تھا بنو خزاعہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ لیکن ان دونوں قبیلوں کی آپس میں بہت سخت دشمنی تھی، اور قریش مکہ سے ملنے کے بعد بھی قبیلہ بنو بکر نے خیال نہیں رکھا معاہدے کا، اور انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے بہت سے لوگوں کو شہید کر دیا۔ جب بنو خزاعہ نے یہ شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط کے ساتھ جو ہے وہ قاصد روانہ فرمایا، اور شرط رکھی کہ یا تو خون بہا دیں، یا پھر بنو بکر کی حمایت چھوڑ دیں، یا پھر اعلان کر دیں کہ جو صلح حدیبیہ کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا ہے۔ تو قریش مکہ ویسے ہی غرور اور گھمنڈ میں مبتلا رہتے تھے، انہوں نے فوراً پہلی دو شرط جو ہے وہ اگنور کر دیں، اور تیسری شرط یہ کہ معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے، اس کا اعلان کر دیا۔ اور یہی مسلمانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ جو ہے وہ مکہ فتح کیا جائے اب، اور کفار کی جو وعدہ خلافی ہے اس کا بدلہ بھی لیا جائے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ایک پورا لشکر تیار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر اس روانگی کے بعد کیا واقعات پیش آئے وہ ہم آج دیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا لشکر جرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لشکر جرار کہتے ہیں بہت ہی عظیم الشان، بہت طاقتور، شان و شوکت والا۔ آپ سوچیں 10,000 صحابہ کرام کا لشکر تھا، ایک بہت بڑا، ایک زبردست جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ یہ لشکر تیار تھا، اور مکہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں دیگر قبائل جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا وہ بھی ساتھ ہو لیے، یعنی 10,000 کا لشکر تو الگ تھا۔ جب مدینے سے روانہ ہوئے مکہ کی طرف تو بیچ میں جو قبیلے آباد تھے، اور وہ قبیلے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے، معاہدہ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو وہ قبیلے بھی اس لشکر میں شامل ہو گئے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو مکہ کی طرف روانہ ہوئی۔ قریش کو جب مسلمانوں کے مکہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیقات کے لیے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ ایک بڑا لشکر روانہ ہو گیا ہے، مکہ کی طرف آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے ان 3 لوگوں کو روانہ کیا کہ جائیں اور تصدیق کریں اس بات کی کہ واقعی وہ لوگ آ رہے ہیں کہ نہیں، ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ۔ یہ جب گئے تو ابو سفیان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا، جو مسلمانوں کی طرف سے صحابہ کرام تھے، لشکر تھا، انہوں نے ابو سفیان کو گرفتار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت ابو سفیان کے پچھلے تمام اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، لیکن رحمت للعالمین نے انہیں معاف فرما دیا۔ یہ ہے سیرت طیبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ تو آپ کے سامنے جب ابو سفیان کو لایا گیا تو یہ وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر تکلیف پہنچانے میں، ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن جیسے ہی یہ گرفتار کر کے پیش کیے گئے اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا، اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت اہم واقعہ ہے ابو سفیان کے حوالے سے بھی کہ وہ پچھلی تمام چیزیں، ایک طرف ظلم و ستم جو انہوں نے ڈھائے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف بڑھا۔ مسلمان فاتحانہ انداز میں بغیر جنگ کیے مکہ میں
داخل ہو رہے تھے. اتنا بڑا لشکر تھا، شان و شوکت کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے، تو کفار مکہ کی ہمت بھی نہیں ہوئی مقابلہ کرنے کی، اور وہ سامنے بھی نہیں آئے مقابلہ کرنے کے، اور مسلمانوں کو جنگ بھی نہیں کرنی پڑی، بلکہ فاتح ہو کر، ایک کامیاب ہو کر، جنگ کیے بغیر جنگ کو جیت کر مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے تھے. مکہ میں داخل ہوتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک کوئی شخص خود ان پر حملہ آور نہ ہو، کسی پر تلوار نہ اٹھائیں، اور جو شخص حرم میں داخل ہو جائے یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اسے امان ہے. یہ 2 پوائنٹس تھے جو مسلمانوں کو، لشکر کو حکم دیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ اگر کوئی آپ پر حملہ نہیں کرتا تو آپ نے بھی حملہ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ کہ جو کفار، جو لوگ بھی حرم پاک میں، خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں یا پھر ابو سفیان کے گھر میں چلے جائیں تو ان کو امان ہے، یعنی وہ جو ہے وہ ان کی پناہ میں آ جائیں گے اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور چھڑی سے بتوں کو گرانا شروع کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، ابھی بھی پڑھیں اور کوشش کریں اس کو یاد کریں. یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں بتوں کو گرانا شروع کیا، چھڑی سے ان بتوں کو گرائے جا رہے تھے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ تقریباً 365 بت جو ہے کم و بیش وہاں رکھے ہوئے تھے. تو ان بتوں کو چھڑی سے گرانا شروع کر دیا. اور آیت کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق، حق آ گیا ہے، وزحق الباطل، اور باطل مٹ گیا، نابود ہو گیا. یہاں لفظ لکھا ہے نابود. نابود کہتے ہیں مٹ جانا، ختم ہو جانا. جیسے ہم کوئی بھی چیز پینسل سے لکھتے ہیں، اس کے بعد اریزر لے کر مٹا دیتے ہیں تو وہاں پہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی. اس طرح مٹ جانا، جیسے کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو یہاں پر وہ آیت پڑھ رہے تھے جاء الحق وزحق الباطل، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، یعنی کہ جھوٹ جو تھا، کفر جو تھا، وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا. ان الباطل کان زہوقا، بے شک جھوٹ جو ہے، باطل جو ہے، وہ مٹنے کے ہی لیے ہے، نابود ہونے کے لیے ہے. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اور حرم کعبہ سے خاص طور پہ جب بتوں سے پاک کیا گیا کعبہ کو، تو یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے. یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 81. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے واقعات اتنا کافی ہے. یہاں تک آپ اس کی ریڈنگ کریں، اس کو سمجھیں اور اس آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں ترجمے کے ساتھ. انشاءاللہ جو اس کے ریمیننگ پارٹ ہے واقعات کے حوالے سے، وہ نیکسٹ لیسن میں کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.